فرمایا اتدرون من رقوب، بتاؤ کہ بانج کون ہے؟ قلنا، تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی الرجل لا یولد لہ، وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو وہ بانج ہے۔ یہی ہے نا بانج کی تعریف، تو یہی ہے جس کے یہاں بچہ نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو وہ بانج ہے۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی، اور بے شک یہی تعریف حق ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ان الرقوب الرجل لہ الولد ولم یقدم منہ شیئا، بانج وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہ ہو، بانج وہ شخص ہے جس کی کئی اولاد ہو لیکن اس نے اپنی اولاد کو آخرت کا درس نہ دیا ہو، آخرت کی جانب اپنی اولاد کو توجہ نہ دلائی ہو، وہ شخص بانج ہے۔ ہمارے ہاں 8 9 اولاد ہونے کے باوجود بڑھاپے پہ آ کر والدین روتے ہیں۔ آپ کو تو اتنا تجربہ نہیں ہوگا، ائمہ کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، علماء کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تعویذ لینے ہمارے پاس ہی آتے ہیں کہ جناب میرے اتنے بچے ہیں، ہم نے اکیلے 8 بچوں کو پالا، آج 8 بچے والدین کو پالنے والے نہیں ہیں، کوئی دھیان دینے والا نہیں، کوئی دوا دلانے والا نہیں، کوئی کھانے پینے کا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ بچے تھے آپ نے اتنے بچوں کو پالا، ان کی پرورش کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، لیکن وہ تعلیم جو آپ کو دینی تھی وہ آپ نے نہیں دی۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ آخرت کی تعلیم تھی۔ اس کو خدا کا ڈر نہیں دلایا، خدا کا خوف نہیں دلایا، بہت کچھ تعلیم دلائی، اس کو بہت کچھ پڑھایا، بہت بڑا بنا دیا، لیکن وہ جتنا بڑا ہوتا گیا آخرت کے حوالے سے اتنا ہی کمتر اور چھوٹا ہوتا گیا۔ اتنی اولاد، ابھی مغرب کی نماز سے پہلے بھی ایک بندہ میرے سامنے آ کر رو کر گیا ہے، یہی کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ایک بیٹا ہے، لیکن اب وہ 15 سال کی عمر میں ہے، لیکن نہ ماں کی بات مانتا ہے نہ باپ کی بات مانتا ہے۔ کوئی ایسی تعویذ دے دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، بس یہی ارمان ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا ہے، اب وہ اگر ناخلف ہوگا، نامراد ہوگا تو میرے بات تو وہ لٹا دے گا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، اس سے پہلے کہ بعد میں سوچیں، ابھی سوچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بعد میں روئیں، ابھی رونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو بچپن سے کم عمری سے ہی اللہ کا دین سکھائیے، دین سکھائیے، دین سکھائیے۔ ہم نے بہت کچھ پڑھا لیا، بہت کچھ کر دیا، لیکن اولاد جب باپ مر گیا تو اولاد باپ کو نہلانے کے قابل نہیں ہے، باپ کو غسل دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے کہ میت 4 5 گھنٹے سے رکھی ہوئی ہے سخت گرمی میں، جون جولائی میں، اور بچے نہلانے والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی آئے، میں نے ایک بندے کا پتہ دیا کہ آپ اس کے پاس جائیں، وہ نہلا دے گا، حالانکہ وہ اس کے اپنے بچے ہیں، وہ نہلانے والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دین سکھایا اپنے بچے کو کہ جب آپ پر وقت پڑی تو وہ آپ کو نہلانے والا نہیں، آپ کے قریب جانے سے ڈر رہا ہے۔ یہ آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ کون سی تربیت دی ہے؟ آپ کی اولاد آپ کے نماز جنازے میں کھڑا ہے لیکن اسے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، یہ آپ نے کون سی تعلیم دی ہے؟ وہ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہوتے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ 90% ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ کی دعا، نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھی جائے، اور نماز جنازہ میں سنتیں کتنی ہیں اور شرائط کتنی ہیں، فرائض کتنی ہیں، معلوم نہیں ہے۔ تو ہم نے بچے کو پڑھا دیا۔ تو لا ولد وہ شخص ہے، بانج وہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد تو ہے لیکن اس نے اولاد کو دین نہیں سکھایا۔ یہ میرا اپنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب اس بات پر انسان عمل کرے گا نا، وہ کبھی روئے گا نہیں۔ یہ جو رونا ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، لہذا کل نہیں آج سے اپنی اولاد کو دین سکھائیے، دینی تربیت دیجیے۔ جب بچہ دین پڑھ جائے گا نا تو دنیا خود ہی آئے گی، دنیا خود ہی آئے گی۔ اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں رحمت و رضوان کی بارش برسائے۔ حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچے کو دین پڑھاؤ، الف با تا سا پڑھاؤ، اور یہ مت سوچو کہ یہ کھائے گا کیا۔ فرمایا جب ABCD روٹی دے سکتا ہے تو الف با تا سا بھی روٹی دے سکتا ہے۔